یہ پروگرام کھانوں کے چسکے کے لیے نہیں ہوتے، یہ تربیت کے لیے ہوتے. تو اس لیے ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ اس چیز کو قبول کر رہے ہیں اور مجھے مزہ آ رہا ہے. بات دو باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ غم کیوں نہیں کرتے، خوشی کرتے ہیں. خوشی اس نعمت کی ہوتی ہے جو نعمت موجود ہو. ان کے رکھو سر پہ قرآن، انہیں بتاؤ کہ اگر وہ نعمت تو چلی گئی. آج کل نبی کون ہے؟ کون ہے نبی آج کل؟ تو کہیں گے جی وہی ہے. تو پھر جب وہی ہے تو پھر غم نہیں کریں گے، پھر خوشی کریں گے. بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ یہ علماء کے لیے میں نہیں بیان کر رہا، میں بچوں کے لیے، عوام کے لیے بیان کر رہا ہوں. علماء تو جمعیت کے لیے تشریف لاتے ہیں، ان کی مہربانی ہوتی ہے، حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لاتے ہیں. اصل مقصد آپ کو سنانا ہوتا ہے. ہم نے سٹیج کو نہیں سنانا ہوتا کہ بہت علمی گفتگو کریں، گہری گفتگو کریں، آپ کے پلے کچھ نہ پڑے. ان کو کیوں سمجھانا ہے ہم نے؟ یہ تو آگے محراب و ممبر کے وارث ہیں، یہ تو سمجھانے والے لوگ ہیں. تو اس لیے مقصد آپ ہیں مخاطب، میرے مخاطب سٹیج نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اللہ اکبر. تو اس لیے بنیادی طور پر جو چند ضروری سکلز ہیں، اصول ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. اللہ آپ کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے. میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت جو اللہ نے حضور کی صورت میں نعمت دی، وہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ان کے ہاں بھی 14 اگست منایا جاتا ہے. 14 اگست کو ریلی، جلوس، جلسہ نکالا جاتا ہے. تو ان سے پوچھو یہ کیوں نکالتے ہو؟ جی 14 اگست کو پاکستان بنا تھا. 14 اگست کو، میں نے کہا جی 14 اگست کو پاکستان بنا تھا تو صدقہ کر دیں. ہمیں جو کہتے ہیں کہ کیوں جلوس نکالتے ہو، جلسے کیوں کرتے ہو؟ بھئی اللہ کی نعمت کا شکر کرنا ہے تو تم صدقہ خیرات کرو، غریبوں کا خیال رکھو، تم یہ سارا کام کرو. تو ہم کہتے ہیں 14 اگست کو یہ جو جلوس جلسے اب تمہاری جماعتیں نکالتی ہیں، کیا صدقہ خیرات نہیں کیا جا سکتا؟ جلوس کیوں نکالتے ہو؟ کہنے لگے جلوس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ہم ڈالتے ہیں اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم یہ بتاتے ہیں کہ خبردار ہماری قوم زندہ ہے، غیرت مند قوم ہے، اور پاکستان کے متعلق میلی آنکھ سے نہ دیکھنا. ہم ساری قوم ابھی حیات ہیں، زندہ ہے، اور قوم تم سے نبٹ لے گی. تو قوم کو کی جمعیت دکھانا، ان کا روب دکھانا دشمن کو مقصود ہوتا ہے جلوس اور جو ریلی سے. میں نے کہا اس کا مطلب ہے مسئلہ حل ہو گیا کہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے لیے جلوس ہوتا ہے. جی دشمن پر داغ بٹھانے کے لیے بھی، روب ڈالنے کے لیے بھی جلوس ہوتا ہے، اور دشمن کو نیچا دکھانے کے لیے بھی جلوس ہوتا ہے. پاکستان کا دشمن انڈیا ہے تو 14 اگست کا جلوس انڈیا کے لیے روب ہے، اور اسلام کا دشمن سارا کفر ہے. ہم 12 ربیع الاول کو ساری امت اکٹھے ہو کے حضور کا جلوس نکالتے ہیں حضور کی خوشی میں، اور کفر کو بتاتے ہیں خبردار حضور کے خاکے نہ بنانا، امت زندہ ہے. ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ اٹھا کے. اب توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا. میں جو بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ رکھ رہا ہوں کہ جی ایک صرف ان سے پوچھو 14 اگست کی شریعت کیا ہے؟ 14 اگست کو پاکستان بنا تھا تو ایک جملہ اسے کہہ دو، 14 اگست کو پاکستان بنا تھا اور 12 ربیع الاول کو وہ آیا جس کے صدقے سارا جہان بنا تھا. نہ ہوتی زمین، نہ ہوتا فلک بھی، نہ جن و بشر، نہ حور و ملک بھی، خلیل و کلیم و صفی بھی نہ ہوتے، ولی بھی نہ ہوتے، نبی بھی نہ ہوتے، نہ تورات ہوتی، نہ انجیل ہوتی، نہ دنیا میں فوج ابابیل ہوتی، نہ قرآن آتا، نہ توحید ہوتی، نہ بخشش کی امید ہوتی، نہ لوح و قلم، نہ یہ چاند تارے، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ دریا دھارے، جہاں میں کسی شے کا سایہ نہ ہوتا جو رب نے محمد بنایا تھا. بات سمجھ میں آئے گی یہ نہیں آئی؟ اللہ اکبر. اب تمہید سے ہم تھوڑا سا آگے نکلنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں اور سمجھانا چاہتے ہیں کہ خوشی نعمت کی موجودگی کا تاثر ہے. خوشی کس کی ہوتی ہے؟ جو نعمت موجود ہو. اس پر ایک سادہ سی مثال، ریڑھی لگانے والا بندہ، جاٹ زمیندار جو سارا دن پٹھے ڈالتا ہے، اسے بھی سمجھ آئی اس کی. اللہ اکبر.
خدا کرے حضور کا ادب نصیب ہو جائے, حضور کا احترام نصیب ہو جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب دل میں اتر آئے. اللہ اکبر. اب جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں, اللہ ان کی بخشش کرے, دعا کرو آمین. اللہ ان کی کیا کرے, بخشش کرے. اب دیکھیے میری والدہ دنیا سے چلی گئی, لیکن جب میں اس کے متعلق سوچوں گا تو مجھے تھوڑا سا غم ہوگا, افسوس ہوگا, کیونکہ یہ نعمت تھی چلی گئی. اور جب میں جملہ بولوں گا کہ کہوں گا کہ یہ میری والدہ تھی, یا میں کہوں گا میری والدہ ہیں, کیا کہوں گا, تھی نا, تھی. تو جب نعمت چلی جائے تو تھا تھی تھے لگتا ہے کہ میری والدہ تھی, عزت تھی, مقام تھا, مرتبہ تھا. یہ تھا تھی کب لگتا ہے, پاسٹ کے لیے جی, اور جو موجود ہو اس کے لیے ہے لگتا ہے پریزنٹ. والدہ ہیں, ابا جی ہیں, اماں جی ہیں, عزت ہے, مقام ہے, مرتبہ ہے, ایسے ہی ہے نا. یہ لفظ کوئی مشکل تو نہیں ہے, آپ سمجھ رہے ہو نا. اب کلمہ شریف پڑھو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور اس کا ترجمہ کرو اور ان سے پوچھو جو غم کا مشورہ دیتے ہیں کہ ہمیں بتائیے کہ کلمے کا ترجمہ کیا ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد اللہ کے رسول تھے. زور سے بولو, محمد اللہ کے رسول. اچھا ویسے زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کس وقت جو ہے چھوٹے بھی جاتے ہیں بڑے بھی جاتے ہیں, کوئی ترتیب جانے کی تو ہے نہیں, آنے کی ترتیب تو ہے, جانے کی ترتیب کوئی نہیں. ہو سکتا ہے یہ زندگی میں میلاد شریف آخری ہو اور یہ مسجد میں ہم بیٹھے ہیں تو ایک مرتبہ ہم ہاتھ اٹھا کے حضور کی گواہی نہ دے دیں کہ محمد اللہ کے رسول. ہاتھ اٹھا کے سارے محمد اللہ کے رسول, محمد اللہ کے رسول, زور سے محمد اللہ کے رسول.